السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ تم جو ہے زندگی میں کس نمبر 45۔ بھائی آپ کو یاد ہے ایک بار میں نے ضد کی تھی تو آپ نے کتنا ڈانٹا تھا کہ لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر ہر جگہ نہیں گھومتی، کتنی باتیں سنائی تھی، حالانکہ میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی۔ اور آج کیسے فوراً تیار ہو گئے؟ اب کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیوی لڑکی نہیں ہے کیا؟ ذروہ کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ بیٹا ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تمہارا بھائی زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا۔ صدام نے طنز کیا۔ عادل نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب کو لے جاؤں گا۔ آپ خوش؟ ہمیں نہیں جانا، آپ جائیں، جس کے ساتھ جانا ہے۔ ذروہ نے منہ بسوڑا۔ اوئے تم لوگ کیا میرے شوہر کو اکیلا سمجھ کر باتیں سنا رہے ہو؟ نہیں جانا تو نہ جاؤ، مگر خبردار جو کسی نے فضول کا روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ امثال عادل کو کھینچتے ہوئے لے گئی۔ آگے جا کر دونوں نے کہکا لگایا، سلے اتنا تنگ نہ کیا کرو، کسی دن ان کے ہاتھوں لگ گئی نا تو بہت ماریں گے تمہیں۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جیسے میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گی نا۔ امثال نے منہ بگاڑا اور پیچھے پلٹ کر ان سب کو ہونک بنا دیکھ کر آنکھ ماری۔ جیسے ہی بین بجنے کی آواز آئی، وہ بھاگ کر عادل کے کمرے میں گئی اور ان کو ساتھ لے کر باہر لان میں آن کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کو یوں اپنے دونوں طرف کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ شہریار آفس گیا ہوا تھا اور عدید کو امثال نے ڈریس سے میچنگ چوڑیاں لانے شہر بھیجا ہوا تھا۔ کالج میں ایگزامز کی وجہ سے راسم شاہ بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے اس وقت دونوں کی واحد پناہ گاہ عادل ہی تھا۔ سل نے کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ اور یہ سپیرے کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اگر تم رخصتی سے پہلے بیوہ نہیں ہونا چاہتے تو خاموشی سے کھڑے رہو۔ امثال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ اچھا خاصا ڈری ہوئی تھی کہ اگر ساریہ بیگم کے ہتھے لگ گئے تو انہوں نے بڑی محفل میں بھی مارنے سے گریز نہیں کرنا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مصطفیٰ شاہ نے 3-4 سپیروں کو زور و شور سے ایک عورت کے آگے پیچھے بین بجاتے دیکھ کر ٹوکا۔ وہ جی ہم ناگن پکڑنے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ان کا بڑا تھا مؤدب انداز میں بولا۔ ہیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کس نے کہا ہے کہ یہاں ناگن ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے اس سے جھڑکا۔ وہ جی ہمیں بلوایا گیا تو ہی یہاں آئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتہ۔ ٹرسٹ می ہادی، کل بہت مزہ آنے والا ہے۔ فرحاد کے ذہن میں اچانک امثال کی بات گونجی تھی۔ وہ جلدی سے ان کی طرف آیا، اس سپیرے کو آہستہ سے کچھ کہا اور پھر اس سے بلند آواز میں پوچھا، تمہیں کس نے بلایا ہے؟ وہ سرکار، ہمارے پاس 2 بار ایک لڑکا اور لڑکی گئے تھے کہ حویلی میں کل ایک ناگن آئے گی تو ہم اس کو آ کے پکڑ لیں۔ انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے تو ہم دیکھ نہیں سکے کون تھے۔ اوئے کتنے بڑے جھوٹے ہو تم۔ ہم کب 2 بار گئے تھے؟ ایک ہی دفعہ گئے تھے، دوسری بار تو فون کیا تھا۔ ہاں نہیں تو خواہ مخواہ میں 2 بار۔ امثال نے اسے جھوٹا ثابت کرنا چاہا۔ اس کی بات پر جہاں باقی سب نے اسے بے یقینی سے دیکھا، وہیں بازل نے سر پیٹا۔ عادل نے اس کو واپس کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اتنے سارے لوگوں کے سامنے خالہ سے جوتے کھانے ہیں؟ اگر بلوا ہی لیا ہے تو یوں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟
عادل نے ہلکی آواز میں اس کا منہ بند کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں تو ہمارے پاس سیفٹی کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ ہاں تو تمہارے پاس سیفٹی کے لیے ہی کھڑے ہیں، امثال نے جواباً سرگوشی کی۔ سلے پھٹے منہ تمہارا، سب کے سامنے تو منہ بند رکھو۔ بازل نے دانت پیسے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پتر کیوں بلوایا ہے تم نے؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا۔ وہ دادا جانی، یہ آنٹی ناگن ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو ان کی برادری کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر سبھی ہکا بکا ہوئے تھے۔ پتر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اتنی اہم بات، اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمیں تو بھنک بھی نہ پڑی۔ حاجرہ شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ کل ان کی ساس کہہ رہی تھی کہ ان کی بہو ناگن ہے، اس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ امثال کے انکشاف پر جہاں اس عورت کا منہ کھلا تھا وہیں اس کی ساس بھی سٹپٹائی۔ ختیجہ بیگم اور فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی۔ آخر کو وہ گواہ تھیں۔ اے لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی حرکت میرے سر پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ آئے ہائے ہائے، ایسا کچھ نہیں بولا۔ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ میں نے خود سنا تھا کل آپ خالہ اور تائی جان کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ میری بہو ناگن ہے، زہریلی ناگن۔ میرے بیٹے کے سامنے بڑی اچھی بنتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر جاتا ہے اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ کئی روپ ہیں میری بہو کے، تو ہمیں لگا کہ ان کا یوں سر عام پھرنا مناسب نہیں ہے، کسی کو بھی ڈس سکتی ہیں، اور ڈراموں اور فلموں میں دکھاتی ہیں نا کہ روپ بدلنے والی ناگن تو اچھاداری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے گاؤں کے سپیرے سے رابطہ کیا اور کہا کہ گاؤں میں اچھاداری ناگن آنے والی ہے، وہ آ کے اسے پکڑ لیں۔ امثال ہاتھ نچا نچا کر انکشاف کر رہی تھی۔ دعوت پر مدعو افراد آنکھیں اور منہ کھولے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ لان میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ نزہت بیگم اپنی ساس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اچھا تو میں ناگن ہوں، یہ سوچتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں پتر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بچی کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ گڑبڑائیں۔ نہ آنٹی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود سنا تھا۔ آپ یہی کہہ رہی تھیں، آپ چاہیں تو ختیجہ خالہ سے پوچھ سکتی ہیں۔ امثال نے گویا ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی۔ سب اپنی اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش میں تھے۔ نہ اماں بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں پہلے ہی جانتی ہوں کہ میں آپ کی نظروں میں کھٹکتی ہوں۔ اور پھر جو دونوں طرف سے لفظی گولہ باری ہوئی تھی، الامان ساریہ بیگم دل ہی دل میں ان کی طبیعت صاف کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ جیسے شام میں سب لوگ رخصت ہوئے وہ لانچ میں پہنچی، امثال اور بازل شہریار اور راسم شاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امثال بیٹا، یہاں آنا، بات سننا ذرا۔ ان کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ چونکہ گپیں ہانکنے میں مصروف تھیں، اس لیے دھیان دیے بغیر اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ جی ماما کہیں۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ساریہ بیگم اپنا جوتا اتار کر اسے دو لگا چکی تھی۔ آدھی بچاؤ۔ شہریار چونکہ فاصلے پر کھڑا تھا، اس لیے اس نے پاس کھڑے عادل کے پیچھے
چھپنے میں ہی عافیت جانے۔ خالہ کیا کرتی ہیں یار، ایسے کون مارتا ہے؟ عادل پیچھے ہو جاؤ، خبردار جو کوئی بیچ میں آیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ کتنی زور سے مارا ہے آپ نے اسے؟ شہریار آگے بڑھنے لگا تو اسے ساریہ بیگم نے اسے وہیں روکا۔ میں نے کہا نا وہیں کھڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کا غصہ تم پر نکل جائے۔ ٹھیک ہے میں نہیں آتا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ مجھے بتائیں اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ان کے آنے سے پہلے ہی تماشا ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بے خبر تھے۔ کیا کہا ریلیکس ہو جاؤں؟ وہ بھی ان دونوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں؟ اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، تم کیوں نہیں سکون کا سانس لینے دیتے ہو مجھے؟ زندگی حرام کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، دیکھ لو، معاف کر دو، بخش دو مجھے۔ تم دونوں کو پیدا کر کے جو غلطی کر بیٹھی ہوں، میں چاہ کر بھی اسے نہیں سدھار سکتی۔ ساریہ بیگم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پر ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں گی؟ راسم شاہ جھنجھلائے ہوئے کیا ہوا ہے؟ یہ اپنی گندی اولاد سے پوچھیں، جنہوں نے مجھے ہر جگہ ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ساریہ بیگم نے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ہاں بھائی شروع ہو جاؤ۔ بابا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ باپ کی سنجیدہ نظریں دیکھتے ہوئے امثال منمنائی۔ ہاں بابا، امثال بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو نزہت آنٹی کی ساس صغریٰ خالہ خود ہی کہہ رہی تھیں۔ جیسے جیسے بازل بتاتا گیا ان کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈلتی گئی۔ بات کے اختتام پر لاؤنج قہقہوں سے گونجا تھا۔ سب کو ہنستا دیکھ کر وہ ریلیکس ہو گئے کہ بچ گئے۔ سیریسلی سلیم، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تم لوگوں نے سپیرے کو ہی بلا لیا۔ شہریار سر پیچھے گرا کر ہنسا۔ دونوں میں سے آئیڈیا کس کا تھا؟ زریاب نے پوچھا تو بازل نے امثال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کل آئی تھی میرے پاس، اس نے صغریٰ خالہ کی باتیں سنی تھیں۔ مجھے ساری بات بتانے کے بعد کہنے لگی کہ کافی دن ہو گئے ہیں، آؤ کچھ نیا کرتے ہیں۔ ویسے ڈی جے خالہ اپنی دوست کا پتہ تو کرتی، ایسا نہ ہو ان کی بہو نے انہیں گھر میں گھسنے ہی نہ دیا ہو۔ امثال نے ختیجہ بیگم سے کہا، مجھے نہیں لگتا آج کے بعد وہ کبھی کسی سے اپنی بہو کی برائی کریں گی۔ عاصم شاہ کی بات پر لاؤنج ایک بار پھر ہنسی سے گونجا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے، مصطفیٰ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ خود پر سے توجہ ہٹتے دیکھ کر ساریہ بیگم پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امثال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ہاں بولو، عادل نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ پہلے تم اس کو تو بند کرو۔ امثال نے ہاتھ مار کر اس کا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اوکے کہو، میں ہمتاً گوش ہوں۔ پرومس کرو میری بات مانو گے؟ پہلے کبھی کسی بات سے نہ کی ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے پرومس۔
ذروا یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس نے سفارش کروائی ہے تمہاری، حالانکہ بھائیوں سے بات منوانے کے لیے کسی تیسرے کی سفارش کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونی نہیں جاتی، باقیوں کی طرح وہ بھی کالج میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ میں جاتی ہوں نا، ذروا کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہاری بات اور ہے انسان، تم میں اور اس میں فرق ہے۔ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہاری بہن ہے اور میں شہریار کی۔ دیکھو امثال، تم ذروا سے تو کیا خاندان کی باقی لڑکیوں سے بھی کہیں بہتر ہو، مضبوط ہو، ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی ہو، اچھا برا سمجھ سکتی ہو، جبکہ ذروا یا ثانی نہیں ہینڈل کر سکتی۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، بھیڑیے اور گدھ ہر جگہ ملیں گے جو نوچنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہر روز ملتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ پہلے ثانی کو بھی اسی لیے منع نہیں کیا تھا، شہر جا کر پڑھنے سے کہ خدا نخواستہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، تو انہیں مضبوط بنوا دی۔ انہیں سپورٹ کرو، حالات سے لڑنا سکھاؤ، انہیں باور کراؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو تم ہر حال میں ان کے ساتھ ہو۔ تمہیں پتہ ہے شہری بھائی ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ سلے کچھ بھی ہو جائے تم ہمیں اپنے پیچھے پاؤ گی۔ اگر کبھی اس دنیا کے کسی ظالم سے سامنا ہو جائے تو اس کو اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے، بے شک اس کی جان لے لینا، تمہارے بھائی سنبھال لیں گے۔ یہ میرے بھائیوں کا دیا ہوا کانفیڈنس ہی ہے جو آج میں سر اٹھا کر چلتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے، تمہارے نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جب ہوتے ہو تو تمہارا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں، ڈرتی ہیں تم سے۔ میں ایڈمیشن فارم لے آئی ہوں، تم خود جا کر ذروا کو دو، ان کو اپنے ہونے کا احساس کرواؤ۔ اوکے، دوبارہ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تم سے شیئر کر سکیں، نہ کہ کئی دن سوچنے میں لگا دیں یا پھر کسی تیسرے کا سہارا لیں۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کی آس اور سایہ ہوتے ہیں۔ بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ امثال نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سر ہلایا۔ اوکے، اٹھو پھر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پراسپیکٹس اور فارم دیتی ہوں، اور فکر مت کرنا، وہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن لے گی۔ ابھی ہمارا ایک سیمسٹر رہتا ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ٹینشن ہوئی تو ڈگری کے بعد میں یا بازی لیکچرشپ لے لیں گے۔ تم جانتے ہو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ امثال اسے لے کر اپنے کمرے میں آئی، فارم اسے دیا اور ثانیہ ذروا کے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ثانیہ اسے دیکھ کر چونکی۔ وہ بہت کم ان کے کمرے میں آتا تھا۔ لالا، آپ؟ کوئی کام تھا تو ہمیں بلوا لیتے۔ ہاں، میں ذروا کا ایڈمیشن فارم لایا تھا۔ سچ لالا؟ ذروا نے بے یقینی سے پوچھا تو عادل مسکرایا۔ ہاں، یہ دیکھو۔ عادل نے فارم اس کے سامنے کیا۔ ذروا نے جلدی سے فارم پکڑا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ او گاڈ، یہ تو واقعی فارم ہے۔ تھینک یو سو مچ کہتے ہوئے وہ اس کے طرف لپکی، مگر اس کے پاس جا کر رک گئی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ۔ عادل نے بازو وا کیے، وہ جھجکتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ آئی ایم سو سوری،
میں اچھا بھائی نہیں بن پایا، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ عادل نے باری باری دونوں کی سر چومے تو ان کی آنکھیں بھیگی۔ دس از ناٹ فیئر لالا، آپ مجھے بھول گئے۔ دروازے میں کھڑی عائشہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ان کے پاس آئی۔ ثانیہ اور ضربا پیچھے ہٹے۔ بالکل بھی نہیں، عادل نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے لالا میرا یونی کا ایڈمیشن فارم لائے ہیں۔ ضربا نے چہکتے ہوئے عائشہ کو بتایا اور پراسپیکٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ تینوں ہنس پڑے۔ یہ فل کر کے مجھے دے دینا، سبمٹ کروا دوں گا۔ تھینک یو لالا، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی، جانتا ہوں۔ اگر پہلے میں نے ثانی یا عائشہ کو پرمیشن نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا، بس باہر کی دنیا سے ڈرتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور جہاں تک رہی شکایت کی بات، تو جن کے ساتھ ایڈمیشن لے رہی ہو اسے تمہاری شکایت نہ آئے، ایسا ہی ہو نہیں سکتا، پورے فتنے ہیں دونوں۔ لالا، آپ امثال کو ایسے مت کہیں، وہ ہماری پکی والی دوست ہے۔ ثانیہ کی بات پر عادل نے لفظ کیڑے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، یہاں پر اس کے حمایتی بھی موجود ہیں، بالکل ہماری سب سے اچھی والی دوست ہے۔ ضربا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور بھابھی بھی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فتنہ بھی۔ عادل کی بات پر ان چاروں کی ہنسی گونجی تھی۔ میں بتاؤں گی آپی کو، ضربا نے آنکھیں گھمائیں۔